الحمدللہ ابھی بھی اس ملک کے اندر غیور مسلمان موجود ہیں، اس ملک کے اندر غیرت مند لوگ موجود ہیں، اور اس کا نمونہ ابھی آپ نے چند دن پہلے ایک سپریم کورٹ کے فیصلے پر دیکھ لیا، اور وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ کے سامنے ہر آدمی جو ہے موبائل اپنے پاس رکھتا ہے، کئی لوگوں نے اسٹیٹس بھی لگائے، کئی لوگوں نے جو ہے یہ آپ کو پیغام بھی بھجوائے کہ پاکستان کے اندر ہر آدمی کو اظہار رائے کا حق ہے۔ اللہ اکبر، میں زیادہ بات نہیں کروں گا، اظہار رائے کا حق ہے تو پھر ہر چیز میں ہونا چاہیے۔ صرف حضور کی ختم نبوت میں اظہار رائے کا حق، کلام مجید کی توہین میں، قرآن مجید کی بے ادبی میں اظہار رائے کا حق؟ ابھی ایک تنظیم نام نہیں لیتا، آپ سب جانتے، ایک تنظیم کا آدمی جن کی پچھلی حکومت تھی، ان کا ایک شخص جب کورٹ میں پیش ہوا تو اس نے کیا بات کی؟ کہا جج صاحب میں نے تو حلف لے لیا، جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا۔ جج صاحب آپ بھی حلف لیں کہ فیصلہ دوں گا تو حق کی جانب دوں گا، حق سے ہٹ کر نہیں دوں گا۔ اب آگ لگ گئی جب اس نے یہ کہا، کیونکہ یہاں تو سب بکتا ہے، تھانہ بھی بکتا ہے، جج بھی، کورٹ بھی، سب جو ہے وہ بک جاتا ہے۔ جب اس نے یہ کہا اس تنظیم کے کارکن نے، تو جج صاحب غصے میں آ گئے، کہا اس نے عدلیہ کی توہین کی ہے، اس کو گرفتار کر لیا جائے، اس کو جیل میں ڈال دیا جائے، اس کو سزا دی جائے۔ واہ جج صاحب، واہ واہ چیف جسٹس صاحب، واہ، آپ تو کبھی اظہار رائے کی بات کر رہے ہیں۔ جب اظہار رائے کا ہر کسی کو حق ہے تو پھر جو ہے اس آدمی کو بھی یہ حق ہے کہ وہ اتنا سوال کر سکتا ہے کہ جج صاحب جب میں حلف اٹھا سکتا ہوں کہ جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا، تو آپ بھی حلف اٹھائیے کہ فیصلہ دوں گا تو حق پر دوں گا، حق کے سوا کوئی فیصلہ نہ دوں گا۔ اب کہاں گئی آپ کی اظہار رائے؟ کہاں گئی آپ کی اظہار رائے؟ اور میں نہیں کہتا، ابھی پورے ایم اے جناح روڈ پر ابھی گزشتہ 1-1.5 مہینے پہلے میں نے دیکھا لائن سے بورڈ لگے ہوئے، صرف ایم اے جناح روڈ نہیں، پورے کراچی کی بڑی بڑی شاہراہوں میں، کہ فوج کے خلاف بات کرنا، فوج کے بارے میں بات کرنا ناقابل تلافی جرم ہے، اگر کوئی بولے گا اس کو اندر ڈال دیں گے۔ واہ بھائی واہ، اب کہاں چلا گیا اظہار رائے؟ جب فوج کی بات آتی ہے ہم صرف سوال کر رہے، ہم کوئی بے ادبی نہیں کر رہے، ہم کسی پر کوئی حکم نہیں لگا رہے، ہم صرف جو ہے ایک بات عرض کرتے ہیں کہ اظہار رائے تو پھر سب کے لیے، اظہار رائے تو پھر ہر آدمی کے لیے ہونا چاہیے۔ ارے میں یہ پہلے بھی کہہ چکا، اب بھی کہوں گا کہ اگر اس ملک کے اندر فوج کا اگر کوئی طنز کرے، فوج کی توہین کرے تو اس کی سزا عمر قید ہے، اگر کوئی عدلیہ کی توہین کرے اس کی سزا عمر قید ہے۔ تو سنو، یہ فوج، یہ عدلیہ، یہ ملک، یہ کائنات حضور کے صدقے نصیب ہوئی، تو اگر کوئی سرکار کی شان میں توہین کرے تو اس کو قتل کر دیا، وہ واجب القتل ہے۔ اب کہاں اظہار رائے؟ اور اظہار رائے کوئی مسلمہ عقیدے پر ہوتا ہے؟ بے وقوفو، اظہار رائے یہ عام باتوں پر ہوتا ہے، ختم نبوت پر اظہار رائے نہیں ہوتا، حضور کی عظمت پر اظہار رائے نہیں ہوتا، حضور کی بلندی پر نہیں ہوتا، حضور کی رحمت پر نہیں ہوتا، حضور کے رحمت للعالمین پر نہیں ہوتا، قرآن کے آسمانی کتاب ہونے پر نہیں ہوتا، قرآن کے اللہ کا کلام ہونے پر نہیں ہوتا، قرآن کے لا ریب کتاب ہونے پر نہیں ہوتا۔ اظہار رائے یہ عام باتوں پر ہوتا ہے، جو مسلمہ عقیدہ ہے اس پر کوئی اظہار رائے نہیں ہوتا۔ اور اگر کسی نے سازش کی اور اگر کسی نے یہ کہا تو یاد رکھیے گا، الحمدللہ اس ملک کے 24 کروڑ عوام تمہارے سامنے کھڑے ہوں گے، اس ملک کے الحمدللہ مسلمان یہ تمہارے آڑے آئیں گے۔ کبھی جو ہے اس چیز میں نہیں سوچنا اور اس بارے میں کوئی ترمیم کا جو ہے کبھی سوچنا بھی نہیں۔ بند الفاظ میں سمجھ جائیے گا کہ بعض لوگوں کو لایا ہی اسی لیے جاتا ہے تاکہ وہ
بیرونی پالیسیوں کو جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچائے، بیرونی پالیسیوں کو جو ہے وہ کامیاب کرے، بیرونی پالیسیوں کو پوری پاکستان کے اوپر یہ نافذ کرے۔ ہم یہ کہیں گے رہنے دیا جائے آئین جو 73 میں بنا تھا، اور یہ کہے آئین قرآن حدیث نہیں، تو پھر سن لو تمہاری بات بھی قرآن حدیث نہیں ہے۔ جب پاکستان کا متفقہ آئین تمہارے گلے میں آتا ہے تو کہتے ہیں یہ قرآن حدیث تھوڑی ہے جو مٹ نہیں سکتا، تو تمہاری رائے کہاں سے قرآن حدیث ہو گئی؟ تمہاری رائے بھی مٹ سکتی ہے، تمہارے فیصلے بھی کل عدم ہو سکتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا ابھی بھی سپریم کورٹ نے دروازہ کھلا رکھا ہے، پورا ایسے بند نہیں کیا، ابھی بھی ایسے کھلا ہے کہ کوئی آن کر اپیل کرے۔ ارے شرم کرو، لیکن کس منہ سے جاؤ گے کعبے غالب؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ جب شیطان کو کنکریاں مارتے ہو تو وہی کہتا ہے ارے اپنا آدمی ہو کے اپنے کو مارتا ہے، سالا کیا ہو گیا تجھے یاد نہیں ہے؟ تو اپنا آدمی تھا، ہمیں ہی کنکریاں مار رہا۔ ارے پاگل تو نہیں ہو گیا، بے وقوف تو نہیں ہو گیا؟ پھر ایسی آوازیں تم کو بھی آئیں گی کہ اپنا دوست ہوگا ہمیں ہی کنکریاں مارتے ہو۔ تو یاد رکھنا وہ وقت نہ آئے۔ اسلام کے لیے ہمیشہ جس آدمی نے قربانی دی، اسلام کے لیے جس نے حق کا پرچم بلند کیا، اللہ نے ہمیشہ اس کو سرخرو کیا۔ آج بھی ان کے نام زندہ ہیں، آج بھی ان کے کام زندہ ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ الحمدللہ ہم جو ہے مل کر اسلام کا تحفظ کریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر کوئی حرف آئے تو ہمیں جو ہے آگے بڑھ کر عزیزان گرامی خوب جو ہے اس کا تحفظ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہم سب کا فرض ہے۔ میرے پاس محراب و ممبر ہے، میں محراب و ممبر سے اس کا تحفظ کرتا ہوں۔ جس کے پاس اور اونچا منصب ہو وہ اس سے اسلام کا دفاع کرے، ختم نبوت کا دفاع کرے، اس پر ضروری ہے، ورنہ قیامت کے دن اللہ کے حضور جواب دینا ہوگا۔